मालिक कायनात की कसम, फजर की नमाज का उस वक्त तक हम सलाम नहीं फेरते, मुकम्मल नहीं बनती जब तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद ना पड़े। जोहर की नमाज मुकम्मल नहीं, असर की नमाज मुकम्मल नहीं, फजर की नमाज मुकम्मल नहीं, मगरिब की नमाज मुकम्मल नहीं, ईशा की नमाज मुकम्मल नहीं, वितर की नमाज मुकम्मल नहीं, तहज्जुद की नमाज मुकम्मल नहीं, इशराक की नमाज मुकम्मल नहीं। कोई नमाज भी उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं हमारे नजदीक जब तक अहले बैत पे दरूद व सलाम न पढ़ा जाए। तुमने सिर्फ उन लोगों को देखा जो साल में 10 दिन आले नबी का तज़किरा करते हैं। आओ कारी हनीफ को मुबारकबाद दो, मेरे बुजुर्गों को मुबारकबाद दो, जुमे की नमाज हो, ईद की नमाज हो, हत्ता की जनाजे की नमाज क्यों ना हो, कोई नमाज भी हो, जब तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद न पड़े हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम फिर आप हजरात के लिए लेकर हाजिर हुए हैं कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान। बहुत खूबसूरत बयान है। आप हजरात से गुजारिश है इस बयान को आखिर तक सुनते रहिए। बयान अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल शान हनीफ रिएक्ट को भी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। तो चलिए आज का यह बयान शुरू करते हैं। नारा तकबीर, जनाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला इतना मर्तबे वाला, इतना मुकद्दरों वाला जवान है, इतना खुशबख्त जवान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मर्तबा दिया। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के यहाँ पैदा हुए। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दरवाजे पे आकर आवाज दी, लख्ते जिगर मैं अंदर आना चाहता हूँ। अंदर से रोने कैसी आवाज आई, अब्बा तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चादर अंदर फेंक दी। बाद में तशरीफ लाए। आपने पूछा, लख्ते जिगर आज क्या बात थी, चादर पहले क्यों मांगी? रोती हुई अर्ज करने लगी, अब्बा हालत इतनी गैर हो गई, सारा बदन छुपाने के लिए घर में कपड़ा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। जनाबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खड़ी होकर नमाज की नीयत बांधी। धड़ाम से गिर पड़ती है, फिर खड़ी होकर के नीयत बांधती है, फिर गिर पड़ती है, फिर खड़ी होकर नीयत बांधती है। सरकारे मदीना सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। आपने फरमाया, लगते जिगर क्या बात है? अर्ज किया, मेरे अब्बा आज तेरी लगते जिगर का 5 दिन का फाका है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा, बेटी आज दिल बर्दाश्ता हो गई। फरमाया, लख्ते जिगर मुसल्ला तो उठा। अपना मुसल्ला जो उठाया, नीचे जो नजर मारी, सारी जमीन सोने की बन गई। सारी जमीन सोने की बन गई। अब्बा ने फरमा दिया, बेटा बेटी जितना चाहो उठा लो, जितना चाहो ले लो, गठड़ी बांध लो, घर बार भर लो, अलमारियां भर लो, बक्से भर लो, जितना दिल करे सोना उठा लो। लेकिन याद रखना, कयामत के दिन जर्रा जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। उलमाए किराम ने लिखा, इतनी बात सुनकर लगते जिगर फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सोने के टुकड़े पर थूक दिया, मुसल्ला बिछा लिया। फिर मार्ज करने लगी, मेरे अब्बा मैं क़यामत के दिन से हिसाब किताब से इतनी घबराती हूं, मुझे फाका पसंद है, मुझे सोना नहीं चाहिए। आज मानने वालों का हाल देखो। हम लोग कितने मारे मारे फिरते हैं, सुबह से शाम और शाम से सुबह। इसी चक्कर में हो जाती है, मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं।
اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے، اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے۔ اللہ میاں کا سب سے وعدہ کوٹھی کا نہیں ہے۔ امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام کے تمام اب اسی چکر میں ہے، کوٹھی ہونی چاہیے، ایک ہو جائے تو دو ہونی چاہیے، دو ہو تو تین ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے، راشن بھی لے گئے، اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی، عرض کیا میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کہتا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے، میرا مال تیرا ہے؟ کون آج یہ کہے؟ اللہ پاک مدینہ منورہ کی سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ دوپہر کا وقت ہے، چھت نہیں ہے مسجد کی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہاں دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ فاروق اعظم تشریف لائے، انہوں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم ہے آج ابو بکر کو 2 دن کی بھوک نے بےتاب کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آج تیرے بھائی فاروق کا بھی یہ حال ہے، 3 دن کے فاقے نے گھر میں نہ بیٹھنے دیا، میں بھی مسجد میں آ گیا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان دونوں حضرات سے وجہ پوچھی، انہوں نے بتا دی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ تینوں حضرات اکٹھے ہو کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ گئے، انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب سامنے لایا گیا آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھ کر فرمایا 5 دن کا فاقہ تو میرا ہے، میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے، پہلے اس کو دیا۔ اتنی عزیز لخت جگر، اتنی پیاری نور نظر، اور اس کا اپنا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بڑا۔ علامہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، پل صراط لگی ہوگی، نیچے جہنم ہوگا، 500 برس کی چڑھائی ہوگی، 500 برس کی برابری ہوگی، 500 برس کی اترائی ہوگی، 1500 سال کا سفر ہے، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، نیچے جہنم ہے، گزریں گے سب، رسول گزریں گے، انبیاء گزریں گے، پیغمبر گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، اولیاء گزر رہے ہوں گے، قطب ابدال گزریں گے، غوث گزریں گے، تمام لوگ گزرتے رہیں گے۔ جب آئے گی باری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم۔ او آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، او صحابہ کرام کی جماعت، اولیاء کرام کی جماعت، اور قطب و ابدالوں کی جماعت، تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے۔ نگاہوں کو نیچا کر لے۔ جس خاتون کا پل صراط پہ اتنا بڑا اکرام ہے، احترام ہے، جہاں کسی کا لحاظ نہیں ہے، اس کی اولاد کتنی خوش نصیب اور کتنی اعلیٰ درجے کے مقام کی مالک ہوگی۔ تین کام ایک وقت میں فرماتی تھی، جھولا بھی جھلاتی تھی، چکی بھی پیستی تھی، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ آج تم نے
फातिमा ज़हरा का लिबास इन औरतों को नहीं बताया, पैगंबर की बच्चियों से रोशनास नहीं कराया। हर घर में VCR चला चला कर बदमाश बना दिया तुमने अपनी मासूम बच्चियों को, उनका दिमाग खराब कर दिया। और मुंह पे हाथ फेर के देख, बेइज्जत, तेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा। बेगैरती की जिंदगी रह गई। जनाब फातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आखिरी वक्त आया। शेर खुदा लिया मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाया, फरमाया मेरी एक आखिरी वसीयत है, और वो ये कि अगर मेरा दिन में इंतकाल हो जाए जनाजा, फिर भी रात को उठाना। क्यों? इसलिए कि जिंदगी में किसी गैर महरम की नजर मुझ पे नहीं पड़ी। मेरा जी चाहता है जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए, मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़े। और इस खानदान के गुलामों का ये हाल है, नबी के मानने वालों का ये हाल है। शादी हो वो फोटो अखबारों में, दूल्हे का भी दुल्हन का भी, और कोई मामला हो फोटो ही फोटो अखबार में। यानी जब तक तेरी धी का 1 लाख आदमी दीदार न कर ले, बाप की तस्कीन नहीं होती। क्या अजीब कौम बन गई। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, पैदा हुए। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों से घुट्टी पिलाई, अपने मुंह मुबारक का लुआब दिया। नाम भी आपने रखा। सारा दिन गोद में खिलाया करते थे। तुम्हारे बच्चे मोटर कार हवाई जहाज में खेलेंगे, दादी की गोद में खेलेंगे, नानी की गोद में खेलेंगे, खाला की गोद में खेलेंगे। हुसैन वो जवान है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेला करता था। पानी पिलाना, खाना खिलाना, कलमे सिखाना, कुरान पढ़ाना नाना की तरफ से है, तरबियत की है, तालीम दी है, हर किस्म की तालीम दी। एक दिन पांव चलते थे, खासे थे। मदीना मुनव्वरा में अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। सहाबा सुफ़ा की एक जमात थी तालिब इल्मों की, जिनके लिए सदक़े की खजूरें वहां लोग दिया करते थे। उस जमाने में गोदाम थोड़ी बने हुए थे, या बोरियां भर के थोड़ी, एक कोने में पड़ी थी वो खजूरें। नाना की उंगली है, वो उंगली देख किसकी है? ये वो उंगली है, चांद को इशारा कर दिया तो कलेजा फट गया। ये वो उंगली है, यतीम के सर पे फेर दी, बादशाह बना दिया। ये वो उंगली है, एक पानी के प्याले में रख दी, इतना बड़ा चश्मा जारी हुआ। कई हजार सहाबे किराम ने उंगलियों से निकला हुआ पानी पी लिया। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ में उंगली पकड़ रखी और नाना के साथ चले जा रहे हैं। ये चलते चलते बच्चा ना एक खजूर उठाकर मुंह में डाल ली। इतना फरमा देते थे तो कोई बड़ी बात थी कि भाई बच्चे आइंदा ना उठाना, ये खजूरें हमारे खाने की नहीं। बल्कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवासे के हलक में उंगली डालकर वो खजूर बाहर निकाल ली, नहीं अंदर जाने दी। फरमाया बेटा, सैयद के लिए सदके का माल हराम है, तुम मेरी आल हो, सदका तो और लोगों के लिए। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब नाना भी मौजूद था, नवासा भी मौजूद था, कि सदके का माल। मसला तो आज भी है कि सैयद के लिए सदके का माल हराम है, पर आजकल का सैयद तो झटके का भी नहीं छोड़ता। सदके का तो अलग राह मिलना चाहिए।
جتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے افسر سید ہیں ان سب نے تھوک رکھا رشوت پہ. ہاشمی خاندان کا جوان، سید خاندان کا جوان کبھی صدقہ نہیں کھاتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ذرا شکلیں تو دیکھو، اگر کوئی یوں آواز لگائے نا شاہ صاحب، یوں پیٹ پھیر کے مڑ کے دیکھو نا توے کا پٹھا پاسا کون آوے. میرا دل نہیں مانتا جس کی رگوں میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیرت والا خون ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری والا خون ہو، فاطمہ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہو، وہ آدمی بدصورت نہیں ہو سکتا. سید بڑا سخی ہوتا ہے، وہ تو کھلا کے راضی، پلا کے راضی، وہ مخلوق کی خدمت کر کے راضی، وہ خود کچھ نہیں مانگتا. www.shahideislam.com بھیا ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں یہ بےچارے پڑھے لکھے اتنے نہیں ہوتے، ان کو بڑا سین ویسے ہی نہیں آتا، یہ پہلی آواز نکالتے ہیں سیاہ صاحب. جب میں دولت دے دوں، اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا فلانے بزرگ نے مینو بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں ماروں. کیا میں نے نام غیروں کا؟ تو خود گوارا نہیں کر سکتا، جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے، میں کیسے گوارا کروں؟ اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی. ہر چیز کا مٹیریل آپ کو معلوم ہے. ساری دنیا کہتی آتی ہے کہ گڑ ڈالو تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا، جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا، ویسا ہی لطف آئے گا. یعنی ہر چیز کا جیسا مٹیریل ویسا ہی مال تیار ہوگا. کبھی انسان نے بھی غور کیا اپنے مٹیریل کی طرف کہ میں بنا کی چیز سے ہوں؟ اللہ کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم جعلناہ نطفۃ من ماء مہین، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے. لم يكن شيئا مذكورا. اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ. اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا. ذرا توجہ تو کرو. فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا. اسباب تو دیکھ، مٹیریل تو دیکھ. ماں ساگ کھاتی ہے، اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں. اماں گاجریں کھاتی ہے، اندر دل بن رہا ہے. اماں روٹیاں کھاتی ہے، اندر دماغ تیار ہو رہا ہے. اماں دال کھاتی ہے، اندر زبان تیار ہو رہی ہے. کس نے بنائے؟ فرمایا آؤ. کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی. اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا. اپنے مٹیریل تو دیکھ. فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں، دال، گوشت کھاتی ہے، اندر ہڈیاں بن رہی ہیں.
उधर चाय का पानी पीती जाती है तेरी अम्मा, मैं अंदर अंदर कितना बेहतरीन चेहरा बनाता जा रहा हूं। फरमाया यखलुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्कम मिन बादि खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलास। और मेरे बंदे, मैंने तुझे 3 अंधेरों में पाला, माँ के पेट का अंधेरा, झिल्ली का अंधेरा, रहम का अंधेरा। माँ को पता नहीं माँ सोई हुई है, मैं बना रहा हूं। सुभान अल्लाह। तेरी अम्मा काम काज में लगी हुई है, मैं तुझे बनाने में लगा हुआ हूं। ये प्यारे प्यारे लब किसने बनाए, ये प्यारी प्यारी आंखें किसने बनाई, ये कान किसने बनाए, इन कानों के अंदर झिल्ली और पर्दे किसने लगाए, ये जुबान किसने दी, ये दिलो दिमाग किसने दिया। फरमाया ओ मेरे बंदे, कभी तो गौर किया कर, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क। अल्लाह। तेरी रग रग बनाने वाला मैं। और मेरे बंदे, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जितने ये तेरे सर पे बाल हैं, एक भी किसी और का बनाया हुआ नहीं। शकल तो कुजा, लब तो कहां, आंखें तो कौन बनाएगा, हाथ तो कौन बना सकता है, पैर तो कौन बना सकता है, दिलो दिमाग तो कौन बना सकता है। दिमाग के अंदर सूंघने की ताकत किसने रखी, जुबान के अंदर बोलने की ताकत किसने रखी, चखने की ताकत किसने रखी, हाथ के अंदर पकड़ने की ताकत किसने रखी, पैर के अंदर चलने की ताकत किसने रखी, कानों के अंदर सुनने की ताकत किसने रखी। फरमाया ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम। और मेरे बंदे, जब ये सब कुछ करने वाला मैं है, और मेरी ये बात भी मान जा, तेरा रब मैं हूं। कोई नहीं मेरे सिवा तेरी बिगड़ी बनाने वाला, तेरी मुश्किल कुशाई करने वाला कोई नहीं, तेरी हाजत रवाई करने वाला कोई नहीं, तेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। फरमाया तेरी तो क्या मजाल है, बड़े बड़े जब फंसे सबने मेरी जात को पुकारा। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्री इदाहुम युशरिकून। जब आराम पहुंचता है, जब मैं दौलत दे दूं, औलाद दे दूं, माल दे दूं, मुकदमे से बरी कर दूं, तंदुरुस्ती अता कर दूं, अल्लाह पाक फरमाते हैं जब तू यूं कहता हुआ अदालत से निकलता है ना, फलाने बुजुर्ग ने मैनू बरी करा दिता, फरमाया मेरा गजब जोश में आता है, तेरे पैर पकड़कर पटक पटक के तुझे जमीन में मारो। किया मैंने नाम गैरों का। अल्लाह। तू खुद गवारा नहीं कर सकता, जो तेरी हो वो किसी से आंख लड़ाए, और मैं कैसे गवारा करूं, बंदा मेरा सर दूसरे के आगे झुकाए। मैं कैसे गवारा करूं। और फरमाया जब किसी का सर मेरे दरवाजे पे नहीं झुकता, फिर मुझे भी अपनी खुदाई की कसम है, अगर मैं मिट्टी और दरख्तों के सामने न झुकाऊं तो मेरी खुदाई क्या हुई। फिर दर दर की मिट्टी चाटता है। कौन आज अल्लाह के कुरान करीम को मानता है। औरतों के अंदर जो सैलाब चल गया सो चल गया, जो बात चल निकली सो चल निकली। फरमाया या अय्युहन नास, ओ लोगो, ओ बादशाह, ओ अमीरो, गवर्नरो, वजीरो, सफीरो, जिम्मेदारो, ताजरो, या अय्युहन नास, ओ मौलवियो, ओ पीरो, ओ फकीरो, दरवी दुर्वेशो, कलंदरो, या अय्युहन नास, ओ लोगो इत्तकू रब्बकुम
ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا۔ ڈرو اس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے، ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے، ایک منٹ میں تمام نعمتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دل میں یہ باتیں جمتی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر میری خدائی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ آئی، تو پھر 360 جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں، اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لے تجھے کس نے بنایا؟ ایک ایک جوڑ سے پوچھ، ان کے اندر مکھ کس نے رکھی؟ نشیب و نما تو دیکھ، تخلیق تو دیکھ آدمی کے اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر صورت میں بنائی ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا جی اچھے سے، ذرا آپ کی فرم آنکھ بنانے والی ہے، آنکھ آپ کی ہو جائے، زبان میری ہو جائے، بندہ بن جائے گا۔ فرمایا نہیں، دنیا کے کام کرتے پھرو، بناتے پھرو، چلتے پھرو۔ فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنسدان ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے۔ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ۔ فرمایا اتقوا ربکم، دکان پہ بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی ڈر، مزدوری کے لیے جاتا تبھی ڈر، گلی میں سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے، مال خریدتا ہوا بھی ڈر، بیچتے وقت بھی ڈر، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ فرمایا اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آ سکے گا۔ قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن، پروردگار عالم کی حضور میں جانے کا دن، نام اعمال تلنے کا دن، ہر شخص کا نام اعمال کھبے یا سجے ہاتھ میں ملنے کا دن۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات اعلان کہہ دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے بننے اپنی اپنی میں جو پڑے ہوئے ہیں۔ بیوی خامند کی نہیں بنتی، خامند بیوی کا نہیں بنتا، اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہے۔ روایت میں یوں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو دماغ ہے ناک کے ذریعے بہ کر باہر نکل جائے گا، سوا نیزے پہ سورج کی تپش، آنکھوں سے خون بہے گا، اہل محشر پناہ پکار اٹھیں گے۔ اور پھر کوئی 1-2 گھنٹے کی تو بات نہیں، قرآن کریم کی روح سے اور آیت کی صاف وضاحت سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا ایک دن۔ ذرا تصور میں تو لاؤ۔ ارے آج تم نماز کی پرواہ نہیں کرتے، رضائی نہیں اتار سکتے، صبح کو پڑے رہتے ہو، کب تصور میں آئے گی یہ بات کہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟
अब तो सुबह को औरत नहीं उठती, मर्द नहीं उठता, शाम को यूं ही खा पी कर गधे की तरह बगैर नमाज पढ़े सो जाते हैं, परवाह ही नहीं। फरमाया तारुजुल मलाइकतु वर्रूह इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 साल का एक दिन। दरख्त नहीं, छांव नहीं, कंद नहीं, कोठी नहीं, बंगला नहीं, समंदर खत्म, दरिया खत्म, नहर नदी नाले खत्म, चश्मे खत्म, नलके कुएं खत्म, पानी का नामो निशान नहीं। निजाम आलम को पहले बर्बाद किया जाएगा, फिर यकदम सारा वजूद मिला लिया जाएगा। इज़ा समाउन शक़्क़त, ये आसमान कड़ाक कड़ाक करके फट पड़ेगा। वइदन नुजूमुन कदरत, सितारे जमीन पे धड़ाम धड़ाम करके गिरेंगे। वइदल अर्ज़ मुद्दत, जमीन बोरिए की तरह से लपेट दी जाएगी। वइदल जिबालु सुय्यिरत, ये बड़े बड़े पहाड़ हवा में कपास की तरह उड़ते फिरेंगे। तमाम के तमाम अलामात कुरान करीम बता रहा है। और आज मुसलमान है, मैं खुद हूं, आप हैं, मैं कसम खाता हूं कि हमें खुदा के कलाम पे यकीन कोई नहीं। अगर यकीन हो फिर ये गफलत। सहाबी मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सारी रात करवटें बदलता है। सुबह हुई, बेटी ने पूछ लिया, अब्बा जान मैं सारी रात देखती रही, आपको नींद नहीं आई, क्या कोई तकलीफ है? देखने वाली बेटी के भी कुर्बान जाऊं, बेचैन होने वाले अब्बा के भी कुर्बान जाऊं। आखिर बेटी भी जाग रही होगी तभी तो देखा होगा। कहने लगे अब्बा मैंने सारी रात करवटें बदलते देखा, क्या बात है, आज नींद क्यों नहीं आई? फरमाया लखते जिगर ओ नूरे नजर, ओ मेरी बेटी कल कुरान करीम की एक आयत सुन के आया हूं, तुम लम यतूबू फलहुम अदाबु जहन्नम वलहुम अदाबुल हरीक। ओ मेरी बेटी जिसने कुरान करीम के जरिए जहन्नुम की खबर सुन ली हो, जहन्नुम के अंगारों की खबर सुनी हो, जिसने जहन्नुम की तबाहकारियां सुन ली हो, ओ मेरी बेटी नींद कैसे आए, कैसे नींद आए? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े जलीलुल कदर वली कामिल है, वक़्त के इमाम है, परहेजगार मुत्तकी है, अपनी बेटी को फरमाने लगे लगते जिगर तेरी आंखें बिगड़ती चली जा रही हैं, मैं देखता हूं तू सारी रात नींद नहीं करती, सारी रात सोती नहीं, मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती रहती है, तू कुछ नींद कर लिया कर, आंखों से मोहताज हो जाएगी। अर्ज करने लगे अब्बा जान नींद आती है, बिस्तर पे लेट जाती हूँ, आंख लगने को होती है, फौरन मेरे दिल में ख्याल आता है शाफी की बेटी तूने तो बिस्तर संभाल लिया, सुबह तेरी ना मालूम जमीन के ऊपर होगी या लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी। फिर मेरी नींद उखड़ जाती है, फिर खड़ी होकर खुदा का कुरान पढ़ती हूँ। वो सारी सारी रात कुरान पढ़ा करते थे और बदकिस्मत कौम तुम्हें सुबह उठकर कुरान का सिपारा पढ़ने की तौफीक नहीं है। मुसलमान पर कुरान का दीदार नसीब नहीं, कुरान की ज़ियारत नसीब नहीं, गधे की तरह खाते सो गए और गधे की तरह सुबह उठकर खाना पीना शुरू कर दिया। तू रब के कलाम का इतना बागी कि तू देखना पसंद नहीं करता। और दुनिया की चीज अगर घर में ना हो, ठंडे ठंडे सांस मारते हैं औरतें भी,
ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا، اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں، فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں. کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی ہیں گھر کے، ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں، ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں. اگر دل میں عظمت ہو، ڈاکٹر ہو، افسر ہو، وزیر ہو، آخر ہے تو انسان، ہے مسلمان، ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر، ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں، تیری ساری ہوشیاریوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. فرمایا وہ دن دور نہیں، آیا وقت قیامت کا، آیا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ اکبر. فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دنیا نے پھنسا لیا، چہل پہل میں پھنس گئے، اس کے رنگ روغن میں لگ گئے، اس کی زیب و زینت میں لگ گئے. رات اسی کی سوچ ہے، دن میں اسی کا فکر ہے، اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں. قرآن کریم کے آخری سورت، آخری لقمان کے آخری آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے. فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث. قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کسے معلوم ہے ابھی اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا، سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا. اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی، یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی، بازاروں میں بھی، شہروں میں بھی. فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا. کبھی یہ بھی تو پوچھنا کہ اس ولی نے کبھی یہ بھی بتایا کہ میں مروں گا کب، کس دن مروں گا؟ جب اپنی موت کا پتہ نہیں تو اور کسی چیز کا کیا پتہ ہے؟ صرف اٹکل پچو تیر لگانے والی بات ہے. ابھی چند مہینے ہوئے یہاں میرے پاس چند نوجوان آئے ملتان شہر سے اور کہنے لگے کہ 25,000 کی چوری ہو گئی ہے، بتا کدھر کون لے گیا، کدھر لے گیا. میرے پاس آئے یہاں، میں نے کہا بتا دوں گا پر آدھے لوں گا. کہنے لگا نہیں نہیں دیکھا نا جی اتنا تو نہ کرو. اور میں نے کہا وہ سارے ہی چلے گئے یار. یقین کرو میں یہاں چارپائی میں بیٹھا ہوں دروازے کے باہر، عصر کے بعد پوری پارٹی آئی اسی شہر کی کہ 25,000 روپے گم ہو گیا ہے، بتا کدھر گیا ہے. سب لوگ کہتے ہیں قاری حنیف بتاتا ہے. سنو قاری حنیف بتاتا ہے، یقین کرا دوں گا میں. جتنا میں نے انکار کیا میرے سر ہوتے چلے گئے. اخیر میں نے بکواس کر دی، میں نے کہا اچھا بتاؤں گا پھر آدھے لوں گا. کہنے لگے نہیں. تماشا دیکھا، یعنی اندازہ لگاؤ کہ ہم شہر سے سن کر آئے ہیں کہ قاری حنیف چوریاں بتاتا ہے. اللہ غنی، کس کو معلوم ہے کہ ابھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتایا. فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث. قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں، بارش کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگی، کتنی ہوگی. تم ابھی کہہ رہے ہوگے کہ جی محکمہ موسمیات والوں کو پتہ چلتا ہے. ان 3 مہینے میں یہ محکمہ موسمیات والے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بندہ باندی ہوگی، مگر کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ جتنے یہ زیادہ بتلاوے نا اتنا ہی موسم خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. پچھلے سال انہوں نے روئی کی گانٹھوں کی گنتی بتائی کہ اتنی کپاس پیدا ہوگی ملک میں، اتنی روئی کی گانٹھ بنے گی، اتنی باہر بھیجیں گے اور اتنی اپنے گھر رکھیں گے. ذرا پوچھو تو صحیح ذمہ داروں سے سر کھجاتے پھریں کہ کھاد کے پیسے بھی واپس نہیں ہوئے. بھلا کسی کو کیا پتا کہ ابھی کیا تھا اور ابھی کیا ہو جائے گا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا. ایک اللہ کی ذات جانتی ہے. فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، کتنی
ہوگی, کہاں تک ہوگی, کس قدر ہوگی, کس طرف میں ہوگی, کہاں نہیں ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, کوئی نہیں جانتا عورت کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکا ہے کہ لڑکی. باپ کو پتہ نہیں, ماں کو پتہ نہیں, دادی کو پتہ نہیں, نانی کو پتہ نہیں. یوں کہ کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو, حضرت صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے. حضرت صاحب کو کیوں, حضرت صاحب ٹھڈ دے اندر وڑدا ہوندا ہے. تماشا دیکھ, کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور خدا نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دینی نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ میرے ماں باپ, نہ میں کسی کا باپ, نہ میری اولاد, نہ میں کسی کی اولاد. اللہ الصمد, بے نیاز, بے مثل, بے مثال ہوں. ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. سام میرے محتاج ہو, میرے دروازے کے گداگر ہو, میرے دروازے کے فقیر ہو, میرے دروازے کے دستے نگر ہو. آؤ مانگو, کھاؤ, موت آئے مر جاؤ. اگر اکڑو گے, فرمایا پھر میں نے بڑی بڑی سزائیں دی ہیں لوگوں کو. ہاں ہاں, میں تو توبہ بھی منہ سے نہیں نکلنے دیتا. کلمہ تو کلمہ ہائے نہیں کرنے دیتا میں. جب میں موت کا پیغام دوں, یکدم دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے. ہائے بھی نہیں, اوئی بھی نہیں, اف بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, کسی کو پتہ نہیں عورت کے پیٹ میں کیا چیز ہے. دیکھو نا, جس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, خود ماں بھی کان لگاتی ہے, بتائیں گی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. بےتابی سے انتظار کرتی ہے, بڑی بے قراری سے انتظار کرتی ہے عورت کہ یہ دائی بول لے, کوئی اور پاس والی بول لے, کوئی اور چھوٹی بڑی گھر کی عورت بول کے بتائے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اور جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, جب اس کو پتہ نہیں تو پرلی طرف بیٹھے ہوئے حضرت صاحب کو پتہ کیسے چل گیا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, زیادہ سے زیادہ تمہیں یہ کہیں گے جی فلاں بزرگ نے دعا کی تھی, اللہ میاں لڑکا دے گا, لڑکا ہو گیا. ٹھیک ہے, دعا تو بھی مانگ, بزرگ بھی مانگے, پیر بھی مانگے, فقیر بھی مانگے, عالم بھی مانگے, ماں بھی مانگے, باپ بھی مانگے, خاندان سارے مانگو. بات یہ ہے مانگو تو سارے, پر یوں کہو دینے والا وہ ایک ہے بس. یہ ہے اصل بات. اور مانگنے کی تو کوئی کسی کی وہ نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں سوئی ہوئی تھی, اچانک میری آنکھ کھلی, میں نے کالی کملی والے کو سجدے میں دیکھا. رو رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, رو رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر, فرماتی ہیں اتنے روئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, سانس رک گیا, سانس گھٹ گیا آپ کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی, کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. نبی نے اتنا مانگا, اتنا مانگا, اتنا مانگا, اس کائنات میں مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں. ہر آن مانگا, ہر لمحہ مانگا, ہر گھڑی مانگا, اور اتنا مانگا. میری بات لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ, کچی پکی بات نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے, نبی کی گھر والی گواہ, نبی کی لخت جگر نوری نظر فاطمہ الزہرا گواہ. فرماتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا, آواز بالکل ختم ہو گئی, آواز بالکل پست ہو گئی, پھر بھی لب حرکت کرتے تھے, لب حرکت کرتے تھے, دونوں کی دونوں. فرماتی ہیں ہم نے کان لگایا, آواز تھی ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے. اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک مانگا ہی مانگا. چاہے تیرے لیے مانگا, امت کے لیے مانگا, مگر ہر وقت مانگا. اور یوں فرمایا کہ میدان حشر میں
جب لوگ چاروں طرف سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر، تنگ ہو کر، دھکے کھا کر، ذلیل ہو کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگ مجھے سفارش کے لیے کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ، تو یوں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ میاں کو ٹیلی فون کروں گا کہ دیکھنا ذرا خیال کرو امت آ رہی ہے میری، یا امت کو یہ کہے کہ رکا لے جاؤ، بلکہ یوں فرمایا جیسے امت آ کر کے مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا، میں سجدہ کروں گا، اس وقت بھی سر میرا در تیرا، جھولی میری عطا تیری۔ اور حدیث پاک کا اگر مضمون پڑھ کر دیکھو سارے مضامین حل ہو جائیں۔ یوں فرماتے ہیں خود حضور کریم کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اس وقت قیامت میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 7 دن 7 راتیں کا وقت 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 1 ہفتے کے مقدار وقت لگ جائے گا۔ یہ مقدار کیوں فرمایا؟ قیامت کا دن ہے نا، دن ڈھلنا نہیں، چھپنا نہیں، رات آنی ہی نہیں، رات تو ہے ہی نہیں نا، اس لیے فرمایا 1 ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دوں گا، مانگو دیا جائے گا، سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم اس محسن کائنات کا کیا کہنا کالی کملی والے نے جو ہم پر مہربانی فرمائی۔ یوں فرمایا جب تک ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی، ایک ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقیدے کا سدھار کہ عقیدہ بناؤ، یہ جو عقیدہ ہے نا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی اینٹ عمارت کی، اگر اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے اعمال ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی۔ یہ عربی کلمہ ہے، آپ اور میں اگر کلمے کا معنی سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے، یہی تو معنی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں بگڑی بنانے والا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں تیرا ہاتھ پکڑنے والا، کوئی نہیں مجھے اور آپ کو اولاد دینے والا، کوئی نہیں بیوی بچے دینے والا، کوئی نہیں یہ ہر روز روٹی کھلانے پانی پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بتایا کس نے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو قرآن کریم کی ان آیتوں نے وضاحت کر دی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، صبح کو کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی۔
کسے معلوم ہے کہ میری قبر کہاں بنے گی؟ کوئی نہیں جانتا، میرے اس بدن کو جانور کھا جائیں گے. کسی کو علم نہیں ہے کہ قبر کا گڑھا ملے گا کہ نہ ملے گا، کفن ملے گا کہ نہ ملے گا، نماز جنازہ نصیب ہوگی کہ نہ ہوگی، غسل نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا، کوئی نہیں جانتا. کلمہ پڑھتے موت آئے گی یا کنجری کے گانے سنتے گاتے موت آئے گی؟ کس کو علم ہے کہ آخری کلام جو دنیا میں ہوگا وہ درود پاک ہوگا یا قرآن کریم ہوگا یا دعا ہوگی یا استغفار ہوگا، اور یا گالی منہ سے نکلے گی، دم نکل جائے گا؟ کسے معلوم ہے؟ اس لیے فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا موت صبح آئے گی یا شام آئے گی، بیوی بچوں کے سامنے آئے گی یا اسپتال میں، کوئی پاس ہوگا بھی یا کہ نہیں جس وقت موت آئے گی؟ کسے معلوم؟ سجدے میں آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی؟ کیا پتا، فلم میں آئے گی یا مسجد میں آئے گی؟ پچھلے دنوں ایک جگہ ایک آدمی نے صبح کی اذان دی، بڑی اچھی اذان دیا کرتا تھا، اللہ کا نام بلند کیا، زمین پہ بیٹھا اور ختم. فجر کی اذان دی، جو سنے انہوں نے کہا یار ابھی تو اذان دی تھی، بس اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا. ہاں کسی کی موت یوں بھی آیا کرتی ہے، کسی کی سجدے میں آ جاتی ہے، کسی کی مراقبے میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر. کسی کی نماز میں آئے، اللہ کی طرف دھیان لگے ایسا لگے کہ لگی جائے وہ چلا ہی جائے. ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کبیر والے میں تھے، بہت بڑے عالم، جید عالم، سمندر تھے علم کے. بس صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، بس جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اسی طریقے سے بیٹھے تھے. دن چڑھ گیا، بھتیجے نے آ کر کے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں. پھر کچھ دیر کے بعد آیا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں. اور دن چڑھ گیا، ہاتھ لگا کے دیکھا کہ حضرت تو پہنچ گئے اللہ کے یہاں. کس حالت میں؟ ایسی اللہ 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 سے لو لگائی کہ اللہ ہی کے یہاں چلے گئے. اور ان اللہ والوں کے پاس اس نیت سے لگا کرو میری آخرت بن جائے، میری قبر بن جائے، میرا آخری کلام جو دنیا میں ہو وہ کلمہ ہو، استغفار ہو، درود پاک ہو، قرآن کریم ہو، پھر تو مزہ ہے. اور اگر ہائے 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 کرتے مر گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، میں خدا کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہوں. مجھے تو پتا ہے نا، تیرے ایک ایک سانس کا پتا ہے، تیری رگ کے ایک ایک خون کے قطرے کا مجھے پتا ہے. اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ عادت ڈالو درود شریف پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، کلمہ کلام پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، استغفار کرتے ہوئے چلنے پھرنے کی. پہلے زمانے میں جب ٹھوکر لگتی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ. اب گالی منہ سے نکلتی ہے، اب گالی منہ سے نکل رہی، گالیاں بکتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے. صحابہ کی ایسی ایسی موت آیا کرتی تھی. چاروں طرف جتنے گھر والے بیٹھے ہیں، اماں بھی، بیٹی بھی، گھر والی بھی، بہن بھی، بھائی بند بھی، قبیلہ بھی، خاندان بھی. مدینہ شہر ہے، کالی کملی والے کا شہر ہے. حضرت معاذ بن جبل کا آخری وقت ہے. چاروں طرف بیٹھنے والے بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، خود معاذ بن جبل بھی تلاوت فرما رہے ہیں. اچانک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. روئے حضرت معاذ. یہ وہ جوان ہے جس کو رخصت فرمانے کے لیے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ فرمانے کے لیے کئی میل پیدل تشریف لے گئے. ہاں
हुजूर के सहाबा तो मुआज़ इब्न जबल जब रोने लगे तो घर वालों ने पूछा क्यों? कोई बैठा होगा ना, कहने लगा डर गए, मौत से डर रहे हो, मौत से डर के रो रहे हो? हजरत मुआज़ कहने लगे नहीं, मौत से क्या डरना, मैं क्यों डरूं मौत से, उसने तो आना ही आना है, मैं नहीं डरता। उन्होंने कहा फिर रोया क्यों रो रहे हो? अल्लाहु अकबर। सहाबी कहता है मेरे दिल की तमन्ना मेरे दिल में रही, मेरी आरज़ू पूरी न हो सकी, मेरी हसरत मेरे दिल में रही, मेरा शौक पूरा न हो सका, मेरी आरज़ू पूरी न हो सकी, मेरी तमन्ना पूरी न हो सकी, बिस्तर पे मौत आ रही है इसलिए रो रहा हूं। ऐ काश रमजान का महीना होता, मैं रोजेदार होता, गर्मी का मौसम होता, मुझे सख्त प्यास लगी होती, कुफार से मुकाबला होता, मैदान जिहाद और जंग होता, मैं कई काफिरों को कत्ल कर देता, फिर वो मुझे कत्ल कर देते, मेरी जुबान काट लेते, मेरी अल्लाह के यहाँ पेशी होती, मेरा रब मुझसे पूछता आज दुनिया से क्या लाया, मैं अर्ज करता इलाही बोलूं कैसे, तेरी राह में जुबान कटा के आया हूँ और रोजा रख कर आया हूँ, तेरे महबूब के हौजे कौसर के पानी से रोजा इफ्तार करूंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तैयार करदा कश्ती में पखाना करना शुरू कर दिया। उसने उसको बताया मैं यूं करके आया, जितनी बड़ी वो कश्ती थी सारी की सारी पखाना गंद कर करके भर दी, ऊपर कानों तक भर दी। अल्लाह के नबी का फिर दिल दुखा, इलाही ये क्या बनी, फरमाया घबराना, मुझे अपनी किबरियाई की कसम अगर इन्हीं से साफ ना कराऊं तो मेरी खुदाई क्या हुई। आप घबराए ना, औरतें पखाना करने जा रही हैं, चलो चलो चलो, नबी की वो है ना जो यूं कहता फिरता है, ये उसकी कश्ती है, उसमें चलकर पखाना करके आएंगे। औरतें आ रही हैं, मर्द आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, बूढ़े और समझा रहे हैं। हमेशा रिवाज और रस्म के बारे में और शिर्क या बातों के बारे में नौजवानों को बूढ़े समझाया करते हैं, नई बातों पे ना लगना, हमारा पुराना जमाना याद रखना, हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, पूरी कौम में खारिश की बीमारी पैदा कर दी अल्लाह पाक जल्ले शानू ने। औरतों को खुजली, मर्दों को खुजली, आगे से पीछे से हर वक्त खुजाते फिर रहे हैं, हर वक्त खुजा रहे हैं, खारिश कर रहे हैं। और बावजूद इस अजाब में गिरफ्तार होने के एक बूढ़ा जो उस कश्ती में, भरी हुई कश्ती में भी फिर भी पखाना करने गया, पुराना पिप्पा था ना, हटा ही नहीं। चलो यूं तो तसल्ली करनी थी कि अब तो भर गई, अब तो जाने दूं। तो किनारे पे बैठ के पखाना किया, कमजोर जान थी, उठने जो लगा धड़ाम से उसके अंदर ही गिर गया। अब वो सारी जान को जो लिबड़ गया, सारी जान जो सन गई, खराब जो हो गई, जहां जहां पखाना लगा वहां वहां से खुजली खत्म हो गई। कश्ती के किनारे पे खड़ा होकर के बूढ़ा आवाज देने लगा, ऐ मेरी कौम के लोगों आ जाओ, खुजली की दवा मिल गई, खारिश की दवा मिल गई। उन्होंने कहा जी बाबा जी क्या दवा, ये गोली है, कैप्सूल है, टिक्के? उन्होंने कहा ये जो कश्ती में मौजूद है ना ये, उन्होंने कहा तो यही दवा है, देख लो मेरी जान को जहां जहां लग गई वहीं से दवा, खाली खुजली हट गई, खारिश चली गई, बाकी जगह मैंने उठा उठा के मला है। पड़ गई कौम, वो बीवी को बुलाने जा रहा है, वो भाई को बुलाने जा रहा है, बाप बेटे को बुला रहा है, जल्दी आ जाओ दवाई खत्म ना हो जाए। पड़ गई खलकत खुदा की, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बर्तन लेके आ रहे हैं कि मैं मल के आऊंगा, अम्मा के लिए लेके आऊंगा। तो खुदा क्या हुआ, यहां तक लिखा मुफस्सिरीन ने कि घड़ियों की घड़ियों में सारा उठाकर ले गए, फिर जब नहीं मिला कश्ती धो धोकर पीने लगे, और जो पीले उसी की खारिश खत्म, जो मल्ले उसी की खुजली खत्म।
اللہ پاک نے آواز دی کیوں؟ میرے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہو کہ جی ہاں، کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو، دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں؟ یعنی گو کھانا منظور کر لیا، نبی کی بات نہ مانی، پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی۔ آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شانہ نے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اور پھر بھی باز نہیں آئے، چھیڑ خانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ کیوں بھائی؟ وہ تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ جدھر سے گزرتے ہیں نوح علیہ السلام لوگ چھیڑ خانی کرتے ہیں، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اب تک تو آیا نہیں، انتظار کرتے کرتے ہمارے صفحات بال ہو گئے، وہ آئے گا کب؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتے روتے گزر جاتے، اللہ کے قہر کو دعوت نہ دو، پناہ مانگو، توبہ کرو۔ انہوں نے کہا جا کے لے عذاب جو لاتا، ہم نہیں ڈرتے۔ عورتیں چھیڑخانی کرتی تھی، مرد کرتے تھے۔ ایک دن نوح علیہ السلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے، بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی، روٹی بھی پکاتی جاتی ہے، وہ بھی بعد نہ آئی، کہنے لگی بیٹا نوح شکل بھی تیری اچھی، صورت بھی اچھی، عادت بھی اچھی، بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، لیکن تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے کہا اماں میں نے کیا جھوٹ بولا کہ تو کہتا تھا عذاب آئے گا؟ ذہنیت دیکھو، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، وہ آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ، اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ، وہ اس پہ قادر ہے، وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے، تیرے اس تنور میں سے پانی ابل پڑے، وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے وہاں سے پیٹھ پھیری اور چلے ہی تھے کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا، اور خدا تو وہ ہے، آگ میں سے پانی نکال دیا، تندور میں سے پانی ابلا، اس تندور میں سے ہی پانی ابلا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا، خود بیٹا، خود گھر میں پیدا ہوا، گھر والے نے جنا، گھر میں پلا۔ نوح علیہ السلام کا لخت جگر، پیارا نور نظر، جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا۔ میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب، او میرے پیارے بیٹے، او میرے نور نظر، او میرے لخت جگر، او میری گھر والی کا دودھ پینے والے، اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں، ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، آ جا ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا، میں نبی کے ساتھ لگ جا، میری بات مان جا۔ بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے، آ میری بات سن، او بیٹے آ جا، مارا جائے گا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا، آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، او میرے ابا مجھے پانی سے نہ ڈرا، مجھے سیلاب سے نہ ڈرا، مجھے طوفان سے نہ ڈرا، یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا، میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، کیا کرے گا میرا پانی، سیلاب میرا کیا بگاڑے گا، یہ تھوڑی اونچی پہاڑی ہے۔
اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا، او بیٹے تو نہیں جانتا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ او میرے بیٹے غلط خیال، تیرا پہاڑیاں نہیں بچا سکتی، اونچائی بلندی اس کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، الا من رحم، آج تو وہ بچے گا جس کو وہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، آیا طوفان، پہاڑیوں کے اوپر سے پانی گزرنے لگا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں، ان کے ماننے والے کشتی میں ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، نہ ماننے والے اللہ کے نافرمان بیٹے کو جب غوطے کھاتے دیکھا، کبھی پانی میں ڈوب رہا ہے، کبھی اوپر آ رہا ہے، باپ کی پدری شفقت نے، باپ کی محبت نے جوش مارا، اللہ کے حضور میں اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا دی۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں وہ بڑا بے نیاز ہے، اور اندازہ تو لگاؤ جس کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی، 950 سال اس اللہ کے نام پر مار کھائی، اس کا پیغام پہنچایا، اس کے نام کی تبلیغ کی، ایک بیٹے کا سوال کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اور یہ بات بھی تو ہے، اولاد کی محبت بھی تو ماں باپ کے دل میں اللہ ہی نے ڈالی ہے، اللہ نے قائم کی ہے، اللہ نے رکھی ہے، یہ کون سی اپنی بس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے اگر ایک بیٹے کا سوال کر ہی دیا تو کیا ہو گیا؟ معافی تو مانگی، آواز لگائی، ونادا نوح ربہ فقال رب ابنی من اہلی۔ او زمین و آسمان کے مالک، او میرے رب، او میرے پروردگار، میرا ایک بیٹا ڈوب رہا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور تیرا وعدہ تھا کہ جو تیرے ہوں گے انہیں نہیں ڈبوؤں گا۔ یہ میرا بیٹا میری بیوی نے جنا، میری بیوی کا دودھ پیتا رہا، یہ میرے سامنے ڈوب رہا، میرے اللہ تو اچھا وعدہ کرنے والا ہے اور تو وعدے کا پکا کرنے والا ہے، یہ بیٹا ڈوب گیا میرا، میرے مولا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ آواز آتی، چلو تم نے ہمارے نام کے لیے اتنے دنوں مار کھائی، پیغمبری نبھائی، نبوت کا مشن تم نے پورا کیا، ہم ایک تیرے بیٹے کو بچا ہی دیتے ہیں۔ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ آواز آتی ہے، قَالَ يَا نُوحُ او نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرا نہیں ہے یہ۔ الہی کیسے نہیں ہے میرا؟ میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میری پشت سے پیدا ہوا، میرے نطفے سے پیدا ہوا، میں نے اس کو گود میں پالا، میں نے اس کو گود میں کھلایا، میں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا، میں پہچانتا ہوں یہ میرا ہے، میرا ہے، یہ میں اس کا ابا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ آواز آئی، نو زبان روکو، انہ عمل غیر صالح، اور اس کے عمل اور ہیں، تیرے عمل اور ہیں۔ یہ میری رحمت سے بڑا دور ہے، یہ میری رحمت سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اور اگلی بات جو اگر آپ عربی سمجھتے نا، خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا۔
میں مانتا ہوں تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے، ایمان کا شعلہ ہے، ایمان کا نور ہے، تم اگر عربی سمجھتے کلیجہ چر جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا او میرے نوح، او میرے نبی، خبردار اگر تم نے دوبارہ اس بیٹے کا نام لیا تاج نبوت اتار لوں گا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ میں اس تیرے بیٹے سے اتنا ناراض ہوں، اتنا ناراض ہوں، میری رحمت اس سے اتنی دور ہے، اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا نبوت کا تاج اتار کر نبیوں کی فہرست میں سے تیرا نام اڑا دوں گا۔ ساری باتوں کا حل ہو گیا کہ نہیں؟ فلانا یوں اللہ سے لے کر دیتا ہے، فلانا زبردستی کرا لیتا ہے، فلانا اللہ میاں سے یوں منوا لیتا ہے۔ آؤ اس کی بے پرواہ ذات کو دیکھو، 950 سال مار کھائی، قرآن گواہ، سینکڑوں جگہ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے، وہ ایک بیٹے کا نام لے دیا تو اللہ کا جلال دیکھا۔ اور پھر نبی کے سوا اللہ کے جلال کو کوئی نہیں سمجھتا، اللہ کے قہر کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ براہ راست خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ اور نمائندہ ہوتا ہے۔ فوراً اللہ کا نبی ڈرا، پیغمبر اتنا بڑا جلیل القدر نبی ہو کر گھبرایا، فوراً جھولی پھیلا دی، ربی لی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر وترحمنی اکن من الخاسرین۔ میرے اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا، تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا، تیرے رحم کی چادر اگر میرے سر سے اتر گئی تو میں تو مارا جاؤں گا۔ تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں، اے رحیم کرم فرما، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھول ہوئی، مجھے معافی عطا فرما۔ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی پیغمبر۔ اب یہ تو اس نبی کی بات ہے جس کا قرآن نے سینکڑوں جگہ ذکر ہے کہ ایک بیٹی کی بات کر دی تو اللہ پاک کی طرف سے جھڑکی ملی، دھمکی ملی کہ اگر دوبارہ نام لیا تو نبوت سے میں تمہارا نام کاٹ دوں گا۔ تو میری تیری کیا ہستی ہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے کہ فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم قرآن کی روشنی میں زمین کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک وہ بے نیاز اس کو اجازت نہ دیتے۔ یہ جتنے درختوں کے پتے ہیں یہ ساری اس مالک کی پیداوار ہے۔ یہ جتنی زمینوں میں سے غلے، یہ سبزیاں، ترکاریاں تم کھا رہے ہو، یہ ساری کی ساری اس مولا کی پیداوار ہے۔ یہ ستارے اس کی پیداوار ہے، تم اس کی پیداوار ہو، تمہارے باپ دادے اس کی پیداوار تھے، اور وہی موت بھیجتا ہے اور وہی برباد کرتا ہے، وہی آباد کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا سنا کر میری یہ کوشش ہے کہ آپ کا میرا عقیدہ درست ہو جائے، یقین درست ہو جائے، اللہ کے قرآن پر ہمارا یقین جم جائے، ہمارا ایمان مستقل اور پکا مضبوط ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ طوفان نوح کے نام سے پہلے بھی کیسٹ ہے، آج بھی مل جائے گی، خود سنو اور اپنے ایمان کو ہر وقت تازہ کیا کرو، بچوں کے اعتقاد بناؤ، عورتوں کے یقین بناؤ۔ عورت سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی قرآن میں دوسری جگہ ہے، وہ بھی جہنم میں گئی، نبی کی بات پر اس نے بھی یقین نہ کیا۔ تو اگر نبی کی بات نہ ماننے پر نبی کی بیوی جہنم میں چلی گئی تو میری تیری بیویوں کے بارے میں کیا کوئی ٹھیکہ ہے وہ جنت کی وارث بنیں گی؟ اس لیے بہن بیٹیوں کے اعتقاد درست کرو،
अपने घरों की फिजा को शिर्क बिदअत से पाक करो। किसी की बहन बेटियों की आबरू बर्बाद करके दंदनाते हैं, और हालांकि उनके अंदर ईमान नहीं, यकीन नहीं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, किसी की धी की बेइज्जती करने वालों, किसी की धी की आबरू उतारने वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया, धीयों की इज्जत लूटने वालों, जब तक तेरी धी की इज्जत न लुट जाए मौत नहीं आएगी। किसी की बहन की आबरू उतारने वालों, दुनिया में रहकर मकर करने वालों, बड़ी बदमाशी के लिए मकर किए जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, तुमने भी बड़े मकर किए, हमने भी तजवीज की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह फरमाते मेरी तजवीज कामयाब होगी। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी सबकात रहमतुल्लाह अलैह एक दिन सुना रहे थे कि किसी के दरवाजे पे एक फकीर आया और भीख मांगने लगा। अल्लाहु अकबर। औरत खैरात देने गई तो उस फकीर ने उस औरत का हाथ पकड़ लिया। इज्जत का जमाना था, बेगैरती का दौर थोड़ा ही था। नाराज हुई कि कमीने, तुमने मेरे हाथ को हाथ क्यों लगाया, क्यों पकड़ा? उसने कहा अपने खामिन से पूछना, अपने घर वाले से पूछना। वो कहने लगी पकड़ा तूने है, पूछो उससे। नगा नहीं, मैं मर नहीं जाऊंगा, मैं फिर भी आ जाऊंगा, अगर तुझे वो नहीं बताएगा तो मैं बता दूंगा। आ गया खामिन शोहर। आजकल का दौर थोड़ा ही था कि छुट्टी ली। वो कमीना गया, दुकान पे गया, फैक्ट्री में गया, कारखाने में, पीछे झील पे सैर हो रही है, किले पे सैर हो रही है। तुम वहां मुच्छों को तेल लगाए दुकानों पे, कारखानों में बैठे हो, बेगम साहिबा घर में तशरीफ फरमा है, तुझे क्या पता वो कहां कहां घूम रही है? हामिद आया, नाराज है। उन्होंने कहा आज रोटी नहीं पकाती? उन्होंने कहा नहीं। आज हंडिया नहीं पकानी के नहीं? क्यों? कि ये बताओ फकीर ने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? उसने भी कहा कि वाह आप तेरा पकड़ा, उसने मेरे से पूछ रही हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो कह के गया खामिन से पूछना। रात हो गई, सिर खाती रही। इज्जत वाली थी ना, आजकल का दौर होता तो इतनी बात में खत्म हो जाती। चलो कोई बात नहीं, ओ की गल हो गई है, केड़ी गल है, हाथ पल लिया की हो गया, कोई बात नहीं, सब बहन भरा है, सारा पाकिस्तान बहन भरावा नहीं है सारा। फिर बहना नाल शादी करके सेरे बांध के भी तीसरे दिन तुर पैंदे हो। जब वो तंग आ गया तो कहने लगा अल्लाह की वली, सिर खा लिया तूने, कैसा वक्त था? उसने अंदाजा बताया कि दोपहर का ऐसा वक्त था। फिर कहने लगा, फिर वो सच कह गया, मैंने भी किसी पराई औरत का उस वक्त हाथ ही पकड़ा हुआ था, मैंने भी किसी का हाथ ही पकड़ रखा था। यहां नकद सौदा है, जो कर वही भर। सुभान अल्लाह। पीछे हो सकता है, ये नहीं कि खुदा भूल जाए, तेरी मेरी बदमाशी को खुदा फरामोश कर दे। अरे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की पूरी जमात तो इतनी तकवे वाली, इतनी परहेजगारी वाली परहेजगार थी
کہ صحابہ کرام کی کافروں نے گردنیں تو کاٹی، ان کا قیمہ تو بنایا، ان کے چھیچڑے تو بنا دیے، ان کی بوٹیاں تو بنا دی، مگر کسی کافر کو ہمت نہیں ہوئی کبھی کسی صحابی کے ذمے زنا کا بہتان لگایا۔ جہاں سے صحابہ کرام گزرے تقوی ہی تقوی آیا، پرہیزگاری آئی، خوف خدا آیا، اور ہم جہاں سے گزریں گے بدماشی آئے گی، لعنت آئے گی۔ اللہ پاک اسی لیے فرماتے ہیں اتقوا اللہ، ہر حال میں ڈر، دکان پہ بیٹھا ہوا بھی ڈر، دفتر میں بھی ڈر، راستے میں آتا جاتا بھی ڈر، ذمہ دارا کرتے ہوئے بھی ڈر۔ جو عورت گھر میں کام کرنے کے لیے آئی ہے، زمین میں کوئی کام کرنے آ گئی ہے، پیٹ کے پیچھے مزدوری کے پیچھے، تو بگیاڑ بن کے اس کو غلط نگاہوں سے نہ دیکھا کر۔ تو سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے ارادوں کو جانتا ہوں، تیرے دلوں کی نیتوں سے واقف ہوں، حالات سے واقف ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے میں تو دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام تو ایسے لوگ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہے، کافی سارا مجمع بیٹھا ہے، ایک آدمی مجلس میں آ کر کے بیٹھا، حضرت عثمان سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں وہ کتنے تقوی والا جوان ہوگا، کتنا پرہیزگار جوان ہوگا، کتنا حیا والا ہوگا، کتنا غیرت والا ہوگا، جو نبی کے دروازے پہ 2 مرتبہ گھوٹ بن کے آیا، دلہا بن کر آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ اکبر۔ آنکھوں کا زنا کر کے ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ آنکھوں کا زنا کر کے ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی صحابی نے فوراً عرض کر دیا امیر المومنین جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا نبی کے بعد بھی وحی آ گئی، اللہ نے کوئی وحی بھیجی ہے؟ یعنی کہیں اللہ نے غیب سے آپ کو خبر دی ہے کہ کوئی ایسا آدمی آ کے بیٹھا ہے؟ سارے کو سبحان اللہ۔ وہ بات فرمائی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانی چاہیے تھی، فرمایا غیب سے خبر کوئی نہیں آئی، وحی کوئی نہیں آئی، اللہ نے اطلاع کوئی نہیں بھیجی، لیکن اللہ نے اتنا ایمان دیا ہے کہ جب سے وہ غیر عورت کو دیکھ کر آنے والا مجلس میں جوان آ کے بیٹھا ہے، میری مجلس میں زنا کی بدبو پھیل گئی۔ اتنا ایمان یقین تھا لوگوں کے پاس کہ جب سے وہ آدمی آ کر کے بیٹھا ہماری مجلس میں بدبو ہو گئی، ہماری مجلس میں عفونت آ گئی، گندگی آ گئی، زنا آنکھوں کا کر کے آیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ سب کا جو رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پرہیزگار۔ دوستو اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل شان حنیف یکٹ کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔